بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عاصم علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات عاصم کے ساتھ۔ دوستو، ہمارے آس پاس انسان کے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن مستقبل کو جاننے کا جو بنیادی اصول ہے کہ آپ ماضی کے حقائق سے واقف ہوں، اس کی کمی نظر آتی ہے۔ روایات اور حکایات پر مبنی انسان کی تخلیق اور اس کے زمین پر آ جانے کے واقعات ہمارے سامنے گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہم اکثر اوقات ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہم آدم کی تخلیق کا نظریہ قرآن سے پڑھنے کی بجائے ان واقعات سے لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم آدم کی تخلیق کے حقیقی اصول سے ناواقف ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے مستقبل کے غلط اندازے لگاتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی بات کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کریم کے اس قرآن پاک میں سے آدم کی تخلیق کے متعلق جو آیات ہیں ان کو پڑھیں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ پھر آپ دوست بھی اس کی تصدیق کے لیے اسے پڑھیں اور ہم سارے آدم کی تخلیق کے ایک درست نظریے تک پہنچ سکیں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک محفل سے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں آدم کو تخلیق کر رہا ہوں، جسے میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ پاک، یہ خوریزی کرے گا، یہ نافرمانی کرے گا، ہم تیری تسبیح کے لیے کم ہے کیا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کھنکھناتی ہوئی مٹی میں سے آدم کی تخلیق فرماتے ہیں اور آدم کو کچھ نام سکھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے سامنے کچھ اشیاء ہیں، ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم انہیں نہیں جانتے، بے شک ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو ہمیں علم دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آدم تم بتاؤ، تو آدم ان چیزوں کے نام فر بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم دیتے ہیں کہ اس آدم کے سامنے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے جھک جاؤ۔ سب کے سب فرشتے آدم کے سامنے جھک جاتے ہیں، لیکن ابلیس ان میں سے ایک فرشتہ جو آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابلیس سے پوچھتے ہیں ابلیس تمہیں کیا ہوا؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ مولا، یہ آدم میرے سے کمتر ہے اور میں تو تیری ذات کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گا۔ اللہ پاک ابلیس سے کہتے ہیں کہ ابلیس یہ میرا ہی حکم ہے کہ تو اس کے سامنے جھک جا، لیکن ابلیس اپنی بات پہ ڈٹ جاتا ہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ اسے لعنت کر کے بے دخل ہونے کا حکم دے دیتے ہیں۔ خیر، اسی قصے کے دوران کہیں حوا کی تخلیق بھی آدم میں سے اللہ پاک نے کر دی ہے، کیونکہ جب آگے اگلا ذکر آتا ہے تو اس میں آدم اور حوا دونوں موجود پائے جاتے ہیں، اور قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے حوا کو آدم میں سے تخلیق کیا۔ تو سادہ سی بات یہ سمجھ آتی کہ اس تخلیق کا حصہ حوا بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جب ابلیس کو لعنت کر کے بے دخل ہونے کا حکم دیتے ہیں تو ابلیس عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اجازت دے کہ میں اس انسان کو جس بات کی بنیاد پہ آج رد کر رہا ہوں، میں وہ بات کے متعلق اس انسان کو تیرے سامنے ایکسپوز کر سکوں۔ تو مجھے موقع دے کہ میں اس کو تیری راہ سے بھٹکاؤں اور اپنا یہ مدعا اسٹیبلش کروں کہ یہ انسان میرے جھکنے کے لائق نہیں تھا۔ مولا کریم ابلیس کی یہ بات سنتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابلیس تو اپنی کوشش کر، لیکن جو میرے لوگ ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ پھر آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اس جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن یہاں ایک درخت ہے جس کے پاس بھی مت جا، اور اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو یہ تم گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ بات شیطان بھی سنتا ہے۔ محفل برخاست ہو رہی ہوتی ہے تو شیطان آدم اور حوا تک پہنچ جاتا ہے اور ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ جو تمہیں درخت کھانے سے روکا جا رہا ہے، اس کو کھانے سے تم فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے اور تم کبھی نہیں مرو گے۔ انسان کے اندر ہمیشہ سے یہ ایک بات موجود ہے کہ وہ بہت دیر تک زندہ رہنا چاہتا ہے، اور شاید ہمیشہ کے لیے۔ تو اسی فطرت کی بنیاد پہ آدم ابلیس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اب جیسے ہی آدم اور حوا اس درخت کا وہ پھل کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پوشیدہ اعضاء ان کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور وہ فوراً اپنے ان اعضاء کو
پتوں سے اور دیگر چیزوں سے ڈھانپ دیں ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں. اللہ کریم ان کی سرزنش بھی فرماتے ہیں, لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں. اب اللہ آدم کو معاف کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آدم اب تم زمین میں چلے جاؤ, وہاں تم اولادیں پیدا کرو جن میں سے بعضوں کے دشمن ہوں گے. اب آپ نے غور کرنا ہے اللہ پاک آدم کی تخلیق اور زمین پر تعیناتی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری اولادیں ان میں سے بعضوں کے دشمن ہوں گے. تم اب وہیں پیدا ہوگے, وہیں کھاؤ پیو گے اور وہیں مرو گے, اور ہم تمہیں آخرت کے دن دوبارہ سے بلوائیں گے, اور تم میں سے جو نیک ہیں انہیں جنت اور جو برے ہیں انہیں ان کا بدلہ دوزخ کی شکل میں دیں گے. آدم علیہ السلام کو ساتھ اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ شیطان بہکاتا رہے گا, تم نے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا, اور اس کے برابر میں تمہیں میری ہدایت پہنچانے والے لوگ بھی آئیں گے. تم نے ان کی بات سننی ہے, نہ صرف تم ان ہدایت دینے والوں کی بات سنو گے بلکہ ان کے ہاتھ مضبوط کرو گے. یہ بات لے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو زمین پر بھیج دیا. اب اس کے اندر اور چھوٹے چھوٹے کی ریفرنس ہے, میں کوشش کروں گا یہ آیات اس گفتگو کے دوران سب ٹائٹل کی شکل میں نیچے بطور ریفرنس آتی جائیں, اور آپ سے درخواست ہوگی آپ ان آیات کو خود پڑھیں, ان کا ترجمہ پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آدم کی تخلیق اور زمین پر تعیناتی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اب اس میں جو سادہ سی بات سمجھ آئی, جو بائبل اور دوسری کتابوں کے ورژن مارکیٹ میں لوگوں کی باتوں کی شکل میں موجود ہیں اور ہم سنتے ہیں, جس میں روایات اور کہانیاں اور قصے ہم سنتے ہیں, ان کو چھوڑ کے قرآن کی یہ بہت سادہ اور سیدھی سی بات جب پڑھتے ہیں تو دو باتیں بڑی وضاحت سے سمجھ آتی ہیں. ایک, انسان کسی سزا کے طور پہ زمین پر نہیں بھیجا گیا بلکہ امتحان کے طور پہ زمین پہ آیا ہے. مطلب اگر تو یہ سزا ہوتی تو پھر اس سزا کے دوران ہدایت نامے نہ بھیجے جاتے, ہدایت دینے والے نہ بھیجے جاتے. اگر یہ سزا ہوتی تو جب سزا ہو چکی تو شیطان کو کھلا چھوڑ کے اس انسان کو ورگلانے کی اجازت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سزا تو ہو گئی. اٹ مینز کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیوٹرل پوزیشن میں اس زمین پر اتارا اور اس کے سامنے شیطان اور ہدایت دونوں رکھے, اور حکم دیا کہ تم ہدایت کو چننا. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اختیار بھی دیا, اور ساتھ فرمایا کہ ایک وقت مقررہ پر میں تمہیں اس زمین سے اٹھاؤں گا اور تمہارے ہاتھوں میں تمہارے جزا اور سزا کے حساب رکھ دوں گا. اب اس بات سے جو بہت سادہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انسان اس زمین پر اس شیطان اور ہدایت میں سے کسی ایک چیز کو چننے کے لیے بیٹھا ہے. ہم یہاں پیدا ہوتے رہیں گے, یہیں کھاتے رہیں گے, یہیں مر جائیں گے, اور وہ ایک بات جس کی بنیاد پر ہماری آخرت کا فیصلہ ہوگا وہ یہ کہ کیا ہم نے ہدایت کا رستہ چنا یا ہم نے شیطان کا رستہ چنا. اگر اس کو مزید آسان کرنا چاہیں تو آپ کے دل میں پیدا ہونے والی جتنی بھی حیوانی خواہشات ہیں وہ سب کی سب شیطان کے رستے کی ہیں. اس کی دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے شیطان کی بات مان کر وہ پھل کھایا تو ان کے اعضاء ظاہر ہو گئے. یہ جو فزیک ہے انسان کی, اس کے اندر جو حیوانی اعضاء ہیں, حیوانی اعضاء انہیں کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ حیوانات میں بھی موجود ہیں, اور ایک عمل جسے ہم تولید کہتے ہیں وہ حیوانات بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, نباتات بھی کرتے ہیں. تو انسان کی ڈسٹنکشن نہیں ہے, انسان کی انفرادیت اس کی یہ جسمانی قوت اور اعضاء نہیں ہے, بلکہ انسان کی انفرادیت وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پھونکی. تو اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا رجحان اپنی جسمانی خواہشات کی طرف ہو تو یہ بات مان لیجئے کہ وہ ابلیس آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے, اور جب آپ کا اندھیرے میں اس رب کے سامنے جھکنے کو جی چاہے, اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرنے کو جی چاہے, رونے کو جی چاہے, جسے نہ آپ نے دیکھا ہے نہ آپ اسے جانتے ہیں, تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت آپ تک پہنچانا چاہتا ہے اور آپ کے دل کو اپنے لیے نرم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ اس حیوانیت کی بجائے روحانیت اور رحمانیت کی طرف سفر کریں. میری کوشش رہے گی کہ میں ان عقائد اور نظریات کی
حقیقی شکل جو مولا کریم نے قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے رکھی ہے وہ آپ دوستوں سے شیئر کرتا رہوں. آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں, انہیں شیئر کرتے رہیں, اور میرے یوٹیوب چینل سیدھی بات عاصم کے ساتھ کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے پیغام آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتے رہیں. اس گفتگو کے دوران کہیں کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا, اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹس میں ضرور چھوڑیے. میں کوشش کروں گا میں آپ کے سوالات کا جواب دوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.